امالیہ شیخ طوسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ عائشہ سے منقول ہے کہ میں نے صورت میں سیرت میں سلطان الانبیاء کے مشابہ سیدہ زہرا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ روایت بخاری میں بھی متعدد مقامات پر موجود ہے۔ امالیہ شیخ طوسی میں ہی ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور امام حسنین علیہ السلام آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ رسول اللہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کیا، بار الہ، تجھے معلوم ہے یہی میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے محبت کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا، ان سے عداوت کرنے والوں کو مبغوض قرار دے، ان سے تعاون کرنے والوں کی مدد فرما، ان سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھ۔ پھر فرمایا، یا علی، آپ میری امت کے امام اور میرے خلیفہ ہیں، آپ مومنین کو جنت میں لے جائیں گے۔ میں چشم نبوت سے دیکھ رہا ہوں، قیامت میں میری بیٹی زہرا جنت کے ناقے پر سوار آ رہی ہیں، ان کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے 70 ہزار ملائکہ ہیں۔ بارگاہ خالق میں عرض کریں گی، میرے اللہ، میرے بابا کی امت کے مومنین و مومنات کو بخش دے، جو بھی محب اہل بیت ہے زہرا کی سفارش سے بخشا جائے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ جب عبادت کے لیے مصلی عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو 70 ہزار ملائکہ پکار کر کہتے ہیں، یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے فاطمہ، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور تمام عالمین کی عورتوں میں سے چن کر آپ کو بے مثال طہارت عطا کی ہے۔ پھر رسول اللہ امام علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے علی، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے، میری آنکھوں کی بینائی ہے، میرا میوہ دل ہے، اسے غمزدہ کرنے والی ہر بات سے مجھے دکھ ہوتا ہے اور اسے خوشی دینے والی ہر بات سے میں خوش ہوتا ہوں۔ میرے اہل بیت سے سب سے پہلے فاطمہ مجھ سے آ کر ملیں گی، میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ جہاں تک حسنین کا تعلق ہے، یہ میرے بیٹے ہیں اور میری خوشبو ہیں، یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، انہیں اسی طرح رکھنا جس طرح اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں ان کے موالیوں سے محبت کرتا ہوں
اور ان کے دشمنوں سے عداوت رکھتا ہوں۔ جو ان سے صلح کر لے گا میری اس سے صلح ہے، اور جو ان سے جنگ کرے گا میری اس سے جنگ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر۔ پروردگار ہمارے دلوں میں موجزن محبت و مودت آل محمد کے سمندر کی طغیانی میں دن بدن اضافہ فرما، اور ہمارا خاتمہ محبت و مودت محمد و آل محمد کے ساتھ کرنا، یہاں تک کہ ہمیں قبر میں بھی آل محمد کی شفاعت نصیب ہو، برزخ کے تمام مراحل میں ان کی معیت نصیب ہو، اور روز محشر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہو۔ بی بی ہمیں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنی ہمراہی میں بہشت میں لے کر داخل ہوں، اور پھر ان کے جوار میں معصومین علیہم السلام کے جوار میں اس اخروی زندگی کو گزارنے کی سعادت نصیب ہو کہ جس کا کبھی اختتام نہیں ہے، وہ زندگی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پروردگار عالم دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما کہ ہمارے زمانے کالی اس دور میں موجود عدو و دشمن اہل بیت علیہم السلام کو نیست و نابود کر دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔